اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں 8th کلاس کی انگلش یونٹ نمبر 4. پیارے بچوں، اس یونٹ کا نام ہے ٹریول اینڈ ٹورزم. اور پیارے بچوں، آج ہم بک کے پیج نمبر 73 اینڈ 74 پہ جو ٹیکسٹ دیا گیا ہے اس کی اردو ٹرانسلیشن آپ کو سمجھائی جائے گی. اس میں آپ کو پروننسیشن سکھائی جائے گی، ڈیفیکلٹ ورڈ کے میننگز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. جی تو پیارے بچوں، یہ ہے ہمارے پاس آج کا ٹیکسٹ: پاکستان موسٹ ویلڈ اینڈ بیوٹیفل پلیسز. پاکستان کی بہت ساری جنگلی اور خوبصورت جگہ. پاکستان کے اندر بہت ساری موسٹ زیادہ تر ویلڈ کا مطلب ہوتا ہے جنگلی، اینڈ بیوٹیفل پلیسز اور خوبصورت مقامات. پاکستان موسٹ ویلڈ اینڈ بیوٹیفل پلیسز، پاکستان کے بہت سارے جنگلی اور خوبصورت جگہ. بیوٹی از اسٹل انڈسکورڈ، ابھی تک دریافت نہیں کی گئی. ایف، اگرچہ دا گورنمنٹ ورکس آن امپروونگ، اگرچہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اٹس انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانچہ. اگرچہ گورنمنٹ اس کے ڈھانچے کو امپروو کر رہی ہے، اس میں ترقی کر رہی ہے. a number of places can be turned into famous tourist spots، تو اس میں سے بہت ساری جگہ نمبر آف پلیسز، بہت ساری جگہ ٹرنڈ بدل چکی ہیں انٹو فیمس، مشہور ٹورسٹ سیاحوں کی اسپاٹس جگہ. سیاحوں کی وہ جگہ جہاں پر سیاح، جہاں پر سیر کرنے والے لوگ، ان کی یہ اسپاٹ بن چکا ہے. ان کا اسپاٹ ویسے دھبے کو کہتے ہیں، نشان کو کہتے ہیں، ان کا مقام بن چکا ہے. تو یہاں پر ہم اسپاٹ کو لیں گے مقام. تو سیاحتی مقام بن چکے، بہت ساری جگہ سیاحتی مقام بن چکے ہیں. ڈسکس ود یور پارٹنر، اپنے ساتھی کے ساتھ ڈسکس کیجئے، بات چیت کیجئے. واٹ اسٹیپ نیڈس ٹو بی ٹیکن، کیا کیا اقدام کرنے چاہیے. ٹو پروموٹ، تبدیل کرنے کے لیے. ٹورزم سیاحت کو ترقی دینے کے لیے کیا کیا اقدام کرنے چاہیے ان پاکستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں. ریڈ دا آرٹیکل تحریر پڑھیے. اباؤٹ دا یونیک انوکھے اینڈ موسٹ بیوٹیفل پلیسز، اور سب سے زیادہ خوبصورت جگہ ان پاکستان میں. آرٹیکل پڑھیے، تحریر پڑھیے، کوئی مضمون پڑھیے جس میں انوکھی اور خوبصورت ترین پاکستان کی جگہ ہوں. ڈسکس ہاؤ دیز پلیسز کین بی ٹرنڈ انٹو ٹورسٹ اسپاٹس، اور بات چیت کیجیے، ڈسکس کیجیے کہ ان کو سیاحتی مقام میں کیسے بدلا جا سکتا ہے. فرام دا پریسیپیٹیس پیکس، فرام دا پریسیپیٹیس کا مطلب ہوتا ہے تیز. پیکس ڈھلوانے، تیز ڈھلوانے یا نوکیلی ڈھلوانے. نوکیلی یہاں پر پریسیپیٹیس کا مطلب نوکیلی بھی کہہ سکتے ہیں. نوکیلی جو ہمارے پاس پیکس ہیں، بلندیاں ہیں، آف دا کراکرم رینج کی. ٹو دا فرٹائل انڈس ریور پلین، جو کہ زرخیز سندھ کے میدانوں کی طرف چلی جاتی ہیں. پاکستان از ہوم، پاکستان ایک گھر ہے. ٹو ڈائیورسٹی آف سٹننگ لینڈسکیپ. ڈائیورسٹی ثقافت کو کہتے ہیں. ثقافت مثلا اب لاہور کی ثقافت ہے تو اس میں اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پر جا کر جابس کے لیے، کسی اور مقام کے لیے رہ رہے ہیں، تو اسے ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں. پاکستان از دا ہوم ٹو اے ڈائیورسٹی آف سٹننگ لینڈسکیپ. سٹننگ کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں حیران کن. کیا ہوتا ہے؟ حیران کن. لینڈسکیپ کا مطلب مناظر. پاکستان میں ڈائیورسٹی قسم کے ثقافت میں مختلف قسم کے حیران کن مناظر ہیں. وائل اٹس رچ کلچرل ہیریٹیج، جبکہ اس کا سب سے رچ کلچرل ثقافتی
ورثہ جو ہے وہ بہت سب سے اعلیٰ ہے. اینشینٹ پرانا سلک روڈ جو کہ سلک روڈ ہے. سلک ہم کہتے ہیں یہ ایک سلک کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ریشم. سلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریشم. ریشم کا جو روڈ ہے جو کہ ہمیں چائنا سے ملاتا ہے، یہ پرانا ریشم والا جو روڈ اس کا نام رکھا گیا ہے سلک روڈ، وہ ثقافتی ورثے سے بھرپور ہے. پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اینڈ رائنس آف موہنجو داڑو، اور موہنجو داڑو کی جو تہذیب ہے جو برباد ہو چکی ہے، کنٹینیو ٹو انچینٹ ٹریولرز. انچینٹ جذبات سے بھرپور ٹریولر، سفر کرنے والے، یعنی وہ سیاح جو کہ انچینٹ ہوتے ہیں، بڑے دل موہ لینے والے ہوتے ہیں، وہ مناظر جن کو دیکھ کر انسان متاثر ہوتا ہے، جیسے کہ موہنجو داڑو کے ونچر. ونچر کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں بہادری سے شروع کرنا، اور یہ سیاح جو ہیں وہ بہادری سے سفر شروع کرتے ہیں. فیلڈ اینڈ ڈسکور لیسر ناؤن ولڈر پاکستان، جو کہ پاکستان کو مزید جنگلی طور پہ دریافت کرتے ہیں. پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. دوسائی نیشنل پارک نون ایز لینڈ آف چینز. دوسائی نیشنل پارک، اس کا نام شروع میں دوسائی ہے لیکن اب اسے ہم لینڈ آف چینز کہتے ہیں، یعنی کہ دیو کی سرزمین. پریوں کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں، پریوں کے جو میل ہوتے ہیں انہیں ہم جینٹس کہتے ہیں. جنات ہیں. پہلے ہم دیو اور پھر بھوت پریت. لینڈ آف دا جینٹس، بھوتوں کی سرزمین. اب اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بھوتوں کی سرزمین. آ بیک ڈراپ آف سنو ڈسٹڈ ماؤنٹین. بیک ڈراپ بھرپور، یا جن کے پیچھے جو بیک ڈراپ پچھلا مناظر جو ہوتا ہے، جیسے ہم تصویر بنا رہے ہیں اور پیچھے کوئی ایک مینار ہے یا پیچھے ایک پہاڑی ہے، تو وہ پہاڑی اس میں آ رہی ہے تو اسے ہم بیک ڈراپ کہتے ہیں. بیک ڈراپ آف سنو ڈسٹڈ ماؤنٹین، اور اس سے پیچھے برفیلے پہاڑوں کی چوٹیاں، رائزز فرام الپائن پلیٹوز، جو کہ الپائن پلیٹو سے بھری ہوئی ہیں افدوسائی نیشنل پارک. ایچ سپرنگ، ہر موسم بہار. دا لش ویلی، یہ جو وادی ہے لش ہو جاتی ہے، بہت گرین ہو جاتی ہے اور مزہ دیتی ہے سیاحوں کو. از سویپٹ بائی وائلڈ فلاورز، بھرپور ہو جاتی ہے جنگلی پھولوں کے ساتھ. اینڈ ریئر بٹر فلائز، اور یہاں پر بہت زیادہ قیمتی بٹر فلائز آ جاتی ہیں. ریئر بٹر فلائز مطلب وہ بٹر فلائز، وہ والی تتلیاں جو کہ عام دنیا میں نہیں ہوتی، وہ یہاں پر آ جاتی ہیں، جو کہ اس پارک کو اور چار چاند لگا دیتی ہیں. ارننگ دا نیم سمرز پیلس، تو پھر ہم اس کو کیا کیا بولتے ہیں؟ گرمیوں کے محل. بائی لوکلز، وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ گرمیوں کے محل. پیلس، بادشاہوں کے جو گھر ہوتے تھے انہیں ہم پیلس کہتے ہیں، محل کہتے ہیں. ہو انجوائے دا وائلڈ لائف، جو کہ جنگلی زندگی سے انجوائے کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں. آفٹر ونٹرز تھا، آفٹر بعد میں، ونٹر جب سردیاں ختم ہوتی ہیں. تھا کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں برف کا پگھلنا. جب برف سے پہاڑ پگھل جاتے ہیں، برفیلے پہاڑ جب برف میں ان کے اوپر برف پڑی ہوتی ہے سردیوں میں اور وہ پگھل جاتے ہیں گرمیوں میں، تو اور وہاں پر تتلیاں جاتی ہیں، تو انہیں وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ گرمیوں کے محلات. دس بایو ڈائیورسٹی، یہ قدرتی بایو ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کا مطلب میں نے بتایا ثقافت میں اور لوگوں کا شامل ہو جانا، مختلف تہذیبوں کا ایک بڑی تہذیب کے اندر شامل ہو جانا، اسے ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. دس بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹ، اور گرمیوں کے مناظر، گرمیوں کے منزلیں
از ہوم ٹو دا ٹبٹین وولف. تو یہ گھر بن جاتا ہے تبت کے وولف. وولف بھیڑیوں کو کہتے ہیں. تو جو تبت میں بھیڑیے پائے جاتے ہیں یہ ان کا گھر بن جاتی ہے. ہمالیاز ایبیکس, ہمالیہ کے بکرے, ہمالیہ کے اوپر جو بکرے پائے جاتے ہیں انہیں ہم ایبیکس کہتے ہیں, ہمالیین بکرے. اور ٹبٹن ریڈ فاکس, اور تبت کے لال رنگ کے لومڑ. فاکس لومڑیوں کو کہتے ہیں, لومڑ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں. اینڈ گولڈن مار موٹس, اور گولڈن رنگ کے سنہری رنگ کے مارموٹس جنگلی چوہے جو کہ اس تہذیب کے اندر یہاں پر آ جاتے ہیں. کہاں پر؟ دوسائی نیشنل پارک میں آ جاتے ہیں. میرے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ دا گورنمنٹ گرانٹیڈ ٹو دا پارک پروٹیکٹڈ اسٹیٹس. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس پارک کو کی حفاظت کی جائے, اس کا حفاظتی اسٹیٹس ہو ان 1993 ود دا گول آف سیف گارڈنگ, جس کا مقصد ہے حفاظت کرنا کریٹیکلی, جو کہ کریٹیکلی بہت زیادہ انڈینجرڈ, خطرات میں جن کی زندگیاں. ہمالین براؤن بیئر, ہمالیہ میں جو براؤن بھورے رنگ کے جو بیئر ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, انڈینجرڈ جنہیں ہم کہتے ہیں. تو ان کی حفاظت 1993 میں سیف گارڈ کے نام سے کی گئی. دا پارک واز آلسو نامینیٹڈ, اس پارک کو نامینیشن دی گئی ہے فار دا ورلڈ ہیریٹیج اسٹیٹس ان 2016. 2016 کے اندر اسے دنیا کا ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا. پیارے بچوں کو سمجھ آ گیا؟ کاغان ویلی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, اور میرے خیال میں ہم کاغان ویلی چلتے ہیں. چلیے جی, کاغان ویلی میں پہنچ کے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہے. ویلی نادرن پاکستان پکٹورسکیو کاغان ویلی. یہ وادی جو کہ پاکستان کے جنوبی پاکستان میں ہے, پکٹوریس کاغان, جسے ہم آ، کاغان کی تصویروں کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس ویلی از اے پلیس آف فیری, یہ پریوں کی سرزمین ہے. ٹیلز, پریوں کی کہانیوں کی سرزمین ہے. اکارڈنگ ٹو ونز ورژن, ایک ورژن کے مطابق, ایک ویژن جو ہوتا ہے ایک خیال کے مطابق, آف لوکل لیجنڈ, یہاں کے جو مقامی لیجنڈ ہیرو ہیں, پرنس آف پرسیا, جسے ہم پرنس آف پرسیا کہتے ہیں, ایران کا بادشاہ, فیل ان دا لو ود دا فیری پرنسز, جو کہ پریوں کی شہزادی کا دیوانہ ہو گیا تھا. لو, اسے پیار ہو گیا تھا کس کے ساتھ؟ پریوں کی شہزادی کے ساتھ. کس کو؟ پرنس آف پرسیا کو, ایران کے بادشاہ کو. آن دا کرسٹلائن واٹر, اور کرسٹلائن شفاف پانی میں, شفاف پانی کی لیک, ایک وہاں پر جھیل ہے جسے سیف الملوک کہتے ہیں. تو اس سیف الملوک پر وہ شہزادہ آیا کرتا تھا, اور بات وہ جو پریوں کی شہزادی تھی وہ بھی آتے تھے اور ملتے تھے, اور اسے اس سے پیار ہو گیا. یہ ایک لوک کہانی وہاں کے کاغان ویلی کے بارے میں مشہور ہے. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ بٹ a giant was also in love with the princess, لیکن ایک جن بھی جو تھا وہ بھی اس شہزادی سے پیار کرتا تھا. and held her captive, اور اسے پکڑنا, and held her captive, اور اسے پکڑنا چاہتا تھا. one day, ایک دن, the princess escaped with her, ایک دن شہزادی اس کے ساتھ بھاگ گئی. and in his fury, اور وہ اپنے غصے میں, the giant flooded the valley, تو اس یہ جو جن تھا, فلڈڈ, اس نے پانی بہا دیا, ان دا ویلی, اس وادی کے اندر, اینڈ کریٹڈ لیکس, اور وہاں پر جھیل بن گئی, ود ہز ٹیئرز, اس کے آنسوں سے. وہ بیچارہ اتنا رویا, اتنا رویا کہ وہاں پر وادی بن گئی, پانیوں کی وادیاں بن گئی, پانیوں کی لیکس بن گئی. ٹوڈے وزٹر فرام اراؤنڈ دا ورلڈ, آج دنیا سے وہاں پر لوگ جاتے ہیں, پوری دنیا سے. کاغان ویلی, کاغان ویلی کے, کاغان ویلی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, وہ آنسوؤں کی وادی, آنسوؤں سے بنی ہوئی ایک لیک اور اس کی وادی. اور یہ کس کے آنسو تھے؟ جی, جن کے, جو کہ
پریوں کی شہزادی سے پیار کرتا تھا، لیکن پرنس آف پرسیا بھی اس پہ پیار کرتا تھا، اور وہ شہزادی بھاگ گئی تھی کس کے ساتھ؟ پرنس آف پرسیا کے ساتھ۔ تو جینٹ کو غصہ آیا اور سیلاب وہاں پر اس نے بکھیر دیا، رو رو کے اتنا رویا کہ وہاں سیلاب آ گیا۔ چلو میرے بچوں نے اتنا نہیں رونا، ورنہ سیلاب ادھر بھی آنے کے کلاس روم میں بھی سیلاب آ سکتا ہے۔ فار الپائن لیکس، وہاں پر الپائن کی لیکس بھی ہیں، ماؤنٹین سینریز اور پہاڑی مناظر ہیں، اینڈ کلیئر نائٹ سکائز، اور آسمان راتیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل کلیئر ہوتی ہیں، چاند ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں۔ کبھی رات جا کے گزارے وہاں پہ تو نہیں بھئی رات کو کہیں پریاں نہ آ جائیں، آپ رات نہ گزاریں، رات کو صرف مناظر دیکھ کے واپس آ جائیے گا۔ جی تو پیارے بچوں یہاں تک سمجھ آ گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ جی اب ہم مکران کوسٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اینڈ ہنگول نیشنل پارک۔ مکران کوسٹ یہ بلوچستان کی طرف ایک ساحل سمندر کی پٹی ہے جسے مکران کوسٹ کہتے ہیں، اینڈ یہاں پر ایک بہت بڑی پارک ہے، اسے ہم ہنگول نیشنل پارک بولتے ہیں۔ تو اس کی سیر کراتے ہیں جی آپ کو۔ دا مکران کوسٹل ہائی وے از اے سینک ڈرائیو along پاکستان عربین سی۔ مکران ساحل ایک ہائی وے وہاں پر بنایا گیا، ہائی وے بڑی سڑک کو کہتے ہیں، موٹر وے سے جو چھوٹے نمبر پہ ہوتی ہے، موٹر وے کے بعد جو سڑک ہوتی ہے اسے ہم ہائی وے بولتے ہیں، جس پر تمام ٹریفک اکٹھی۔ موٹر وے پہ تو ایک اسپیسیفک ٹریفک چلتی ہے نا، جن کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ ہائی وے پر ٹرک بھی ہوتے ہیں، چھوٹی بسیں بھی ہوتی ہیں، رکشے بھی ہوتی ہیں، یعنی کوئی موٹر وے پہ تو آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ بڑی گاڑی نہیں لے کے جا سکتے، بائک نہیں لے کے جا سکتے، لیکن ہائی وے جو ہوتا ہے اس پہ ساری گاڑیاں۔ اور یہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بنایا گیا ہے کراچی سے بلوچستان کی طرف۔ از اے سینک ڈرائیو، یہ بہت قدرتی مناظر سے زبردست قسم کی ڈرائیونگ ہے، وہاں پر چلیں تو along دا پاکستان عربین سی، پاکستانی جو بحیرہ عرب ہے، اس کا نام جو سمندر جو پاکستان کی طرف ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ عرب۔ کوسٹ ساحل کے ساتھ ساتھ۔ دا روٹ سٹارٹ، یہ سفر شروع ہوتا ہے ان کراچی سے شروع کرتے ہیں جناب، اینڈ رن تھرو گوادر، یہ گوادر کی طرف چلتا ہے، ٹو دا ایرانی بارڈر، گوادر کی طرف یہ سفر چلتا ہے، اور رستے میں یہ سین آتے ہیں، اور یہ ہنگول نیشنل پارک بھی آتی ہے، اور اسے ہم نام کیا دیتے ہیں؟ مکران کوسٹ کا۔ میرے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اینڈ از کنسیڈرڈ ایز اے میجر انفراسٹرکچر اچیومنٹ، اور اسے سب سے بڑا ڈھانچہ قرار دیا جاتا ہے اچیومنٹس کا، کامیابی کا، کیونکہ اٹس یونیک، یہ بہت یونیک ہے، لینر راکس، اور یہاں پر اچھا جی یاد رکھیے گا جو بھی چاند سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو اس میں ہم لونر شامل کرتے ہیں۔ لونر راکس یہاں پر لونر راکس ہے جو کہ چاند کے ساتھ چمکتی ہیں رات کے وقت۔ فارمیشن لائن ان سیکشن، ایک لائن سیکشن بناتی ہیں آف دا ہائی وے پر، نون ایز دا بوزی پاس، جسے ہم بوزی پاس کہتے ہیں ان ہنگول نیشنل پارک، ہنگول نیشنل پارک میں۔ دا لارجسٹ نیشنل پارک آف پاکستان، یہ پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل پارک ہے۔ اٹ از ری نیوڈ، یہ اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، فار اٹس ڈائیورس وائلڈ لائف، اس کی جنگلی ڈائیورسی کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ سندھی لیپرڈ، اور اس سڑک پہ سندھی لیپرڈ بھی پائے جاتے ہیں۔ لیپرڈ بڑے جو وہ ہوتے ہیں چیتے ہوتے ہیں، ان سے لیپرڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ چنکاراز، یہ چنکاراز اس سے بھی تیز ترین جانور ہوتے ہیں۔ ہنی بیجرز، اور یہاں پر شہد کے چھتے بھی ہوتے ہیں، اینڈ انڈین پینگولینز، اور انڈیا کے جو پینگولین ہیں وہ بھی ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں، جو ساتھ ساتھ اس سفر کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے جنگلات ہوتے ہیں یہ تمام جانور اس سفر میں پائے جاتے ہیں۔ اٹ از پرہیپ بیسٹ ناؤن فار اٹس ڈسٹر، شاید یہی وجہ ہے کہ اسے جانا جاتا ہے اس کے جنگلی جانوروں کی وجہ سے، آف ایکٹیو مڈ ویلکنوز، اور یہاں پر گارے کے بنے ہوئے ویلکنوز بھی ہوتے ہیں جو کہ خود بخود زمین سے باہر نکلتے رہتے ہیں اور ویلکنوز بناتے ہیں۔ نیشنل لارک اسکلپچرز اور نیشنل راک اسکلپچرز بھی یہاں سے لیے جاتے ہیں۔
وہ جو ہے چٹانیں لے کر ان پر ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کی لائف کتنی ہے. لائک دا سفینکس شیپڈ لائن آف بلوچستان، کہ یہاں پر لائن آف بلوچستان بھی رہتا تھا. کین بی فاؤنڈ along دا ہائی وے، یہ پتھر ہائی وے کے ارد گرد پائے جاتے ہیں. پیارے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ ہنزا ویلی کی طرف چلتے ہیں جی. ایبٹ آباد لیک، جسے ہم ایبٹ آباد لیک بھی کہتے ہیں، ہنزا ویلی. اور ہم اب اپنا سفر اس طرف کرتے ہیں جی. کہتے ہیں ان دا نادرن ٹیریٹری آف گلگت بلتستان، گلگت بلتستان جنوبی جو ہماری ٹیریٹری ہے، سلطنت ہے. آئی سی پیکس، یہاں پر برفیلی چوٹیاں ہیں، سٹریچڈ پھیلی ہوئی ابو دا ہنزا ریور، دریائے ہنزا کے اوپر. سچویٹڈ آن دا ریور بینک، جو کہ دریا کے کنارے سچویٹڈ ہے، قائم ہے. اینڈ سراؤنڈیڈ بائی گلیشیئرز، اور جس کے ارد گرد گلیشیئرز ہیں، برف کے سے ڈھکے ہوئے. اینڈ گارجز، اور چٹانیں ہیں. اٹ از ٹاؤن آف ہنزا، یہ ہنزا کا ایک گاؤں ہے. ٹریڈیشنلی سروڈ ایز ریسٹنگ پلیس، عمومی طور پر اسے آرام کرنے کی جگہ قرار دیا جاتا ہے. فار دا ٹریولر، سفر کرنے والوں کے لیے. ڈسینڈنگ دا ہندو کش ماؤنٹین، اور ہندو کش جو ماؤنٹین ہے وہ اسے نیچے والے علاقے میں، انٹو دا ویلی آف کشمیر، وادی کشمیر میں. دا ویلی از ہوم ٹو سنو لیپرڈ، یہ وادی برف میں جو لیپرڈز پائے جاتے ہیں، چیتے، برفانی چیتے، ان کا گھر ہے. مارخور کا گھر ہے. ایبیکس، بکروں کا گھر ہے. ہیں جی. اینڈ ریڈ اسٹرپڈ فاکسز، اور لال رنگ کے جو فاکس ہیں ان کا گھر ہے. نیسلڈ ان دا آن دا ویلی از ایبٹ آباد لیک، اس پر نیسلڈ بھی ہیں. ود دا موسٹ وائبرنٹ ٹارکیوز واٹر کٹ تھرو دا راکی ٹیراٹین، بڑے بڑے پتھر رکھ کر اس پانی کی جو سمت ہے اس کو تبدیل کیا گیا. فارمڈ ان 2010، 2010 میں یہ کام کیا گیا. ایبٹ آباد لیک از پاپولر، یہ ہر دل عزیز ہے. اسٹاپ، ایک اسٹاپ ہے، رکنے کی جگہ ہے. فار ٹورسٹ، سیاحوں کے لیے. ہو کین ٹیک بوٹ، جو کہ یہاں پر آ کر کشتیاں لیتے ہیں، آؤٹ آن دا واٹر، تاکہ وہ پانی میں اتر سکیں. پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا آج آپ کا لیسن. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو کسی بات کی، کسی ورڈ کی، کسی فریز کی سمجھ نہیں آئی، کسی میننگ کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں. کمنٹس باکس میں لکھا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو کیا چیز پسند آئی اور کیا چیز پسند نہیں آئی. اگر کوئی چیز مشکل ہوتی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ چینل کے شروع میں دیا گیا ہے. تو پیارے بچوں، گھر پہ رہیے، محفوظ رہیے، اور ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ حاصل کیجیے. اپنے دوستوں کو بتائیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ چینل میرا نہیں بلکہ آپ بچوں کا ہے، اور اسے آپ ہی لوگوں نے بوسٹ اپ کرنا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.